بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، اگر ہم جانوروں پر ظلم کی بات کریں تو اکثر ایسے واقعات منظر عام پر آتے رہتے ہیں۔ دوستو، بہت سے لوگ اس دنیا پر موجود ہیں جو جانوروں پر بہت ظلم کرتے ہیں، مگر دوستو اگر ہم بات کریں جانوروں پر رحم دلی کے بارے میں تو دنیا میں بہت سے ایسے مشہور لوگ موجود ہیں جو جانوروں پر بہت زیادہ رحم دلی کرتے ہیں۔ دوستو، جس طرح ان بے زبان جانوروں کی داستان آپ تک پہنچانا ضروری ہے، اسی طرح ان ہیروز کی داستان بھی آپ تک پہنچانا ضروری ہے جو کہ ان جانوروں کی مدد کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز بذریعہ نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ تو چلیں دوستو، آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، ایسی ہی ایک کہانی تالاب شو کی ہے جو کہ تاجکستان کا رہنے والا ہے۔ یہ بوڑھا شخص اپنے ایک دوست کے گھر گیا تو وہاں اس نے ایک رچھ کے چھوٹے بچے کو دیکھا۔ اس کے مالک سے بار بار پوچھنے پر اس کو معلوم ہوا کہ ان کو یہ بچہ جنگل میں زخمی حالت میں ملا تھا۔ اس کی ماں کو بدقسمت شکاریوں نے گولی مار کر مار ڈالا تھا اور اس رچھ کے بچے کے پاؤں پر بھی گولی لگی ہوئی تھی، اور یہ بچہ جنگل میں بے یارو مددگار موجود تھا۔ اور دوستو، یہ ممکن تھا کہ جنگل میں اکیلا ہونے کی وجہ سے یہ بچہ یا تو بھوک کی وجہ سے مر جاتا یا تو پھر یہ جنگل میں موجود درندوں کی خوراک بن سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دوست رچھ کے اس بچے کو جنگل سے اٹھا کر اپنے گھر لے آئے تاکہ وہ اس بچے کی دیکھ بھال کر سکیں۔ دوستو، تالاب شو کو یہ رچھ کا بچہ بہت پسند آیا اور اس نے اس بچے کو اپنے دوستوں سے خریدنے کا منصوبہ بنایا۔ اس بچے کو خریدنے کے لیے اس کے پاس بہت زیادہ رقم تو موجود نہ تھی، بلکہ اس نے اس بچے کو خریدنے کے لیے جو کچھ بھی موجود تھا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے یہ بچہ ایک بکری اور ایک تھیلا آٹا دے کر خرید لیا اور اس کے دوست اس بات پر رضامند ہو گئے۔ دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تالاب شو اور رچھ کے اس بچے کے اچھی دوستی ہو گئی۔ تالاب شو نے رچھ کا بچہ خریدنے کے بعد اس کا نام مشہور شو کے نام پر ماریا رکھ دیا، اور اب تالاب شو اس رچھ کی ایک چھوٹے بچے کی طرح پرورش کرتا تھا۔ دوستو، اگرچہ اس بچے کی ماں کو شکاریوں نے مار ڈالا تھا، اس کے باوجود یہ رچھ کا بچہ انسانوں کے ساتھ گل مل گیا تھا۔ انسانوں کے سامنے ڈانس کرنا اور انسانوں کو اپنے اوپر سواری کروانا اس کے لیے معمولی سی بات تھی۔ دوستو، تالاب شو اس رچھ کے بچے کو اپنی اولاد کی طرح پالتا تھا اور اپنے بچوں کی طرح اس کی حفاظت بھی کرتا تھا، اس کے کھانے پینے کا خیال بھی رکھتا تھا۔ دوستو، تالاب شو اس کو اپنے ساتھ لے کر ازبکستان، قزاقستان اور کرغزستان بھی گیا تھا۔ ان دونوں کی دوستی نے بہت سے لوگوں کو محسوس بھی کیا، مگر اس دنیا میں کسی بھی انسان کو دوام حاصل نہیں کہ وہ کب تک جیے، اور کچھ ہی دیر بعد تالاب شو 2012 میں 80 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تھا۔ دوستو، تالاب شو کی وفات کے بعد اس کا یہ دوست دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ رچھ اس بوڑھے کی موت کے 2 ماہ بعد ہی فوت ہو گیا تھا، مگر دوستو ایسا بالکل ہی بھی نہیں، بلکہ جب اس کا مالک مر گیا تھا اس کے بعد اس کو وہاں موجود چڑیا گھر والے اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس چڑیا گھر کے ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ جب ہم اس رچھ کو اٹھا کر لائے تو وہ اس قید والی زندگی اور اپنے مالک کی وجہ سے بے حد افسوس اور غمگین رہتا تھا، اور اس نے کئی دنوں تک بھوکا رہا اور کئی دنوں تک اس نے کھانا نہ کھایا اور نہ ہی اپنا سر اٹھایا اور نہ ہی کسی طرف دیکھا۔ اس چڑیا گھر کے ڈائریکٹر کا مزید کہنا تھا کہ اس رچھ کا یہ بچہ دوستو، چڑیا گھر کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ اس رچھ کا یہ زخم آہستہ آہستہ منجمد ہوتا چلا گیا اور وہ پھر سے عام روٹین والی زندگی جینے لگا اور اس کا موڈ بھی بہتر ہوتا گیا۔ اب ایک بار پھر سے یہ رچھ خوشگوار نظر آ رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ رچھ چڑیا گھر کے سٹاف کے 2 لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں دوستو، اپنی ماں پر انسانی ظلم کے علاوہ یہ انسانوں کو بہت زیادہ پسند کرنے لگا تھا۔ شاید انسانوں کی طرح جانور بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ دوستو، تالاب شو کا بیٹا جو کہ اب 18 سال کی عمر کا ہو چکا تھا، اور وہ اب نہ صرف اپنے باپ کو بلکہ اپنے باپ کے اس پالتو جانور کو بھی یاد کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس رچھ کو ملنے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ چڑیا گھر جایا کرتا تھا۔ دوستو، اس کے بتانے سے پتہ چلا کہ اب یہ رچھ بھی کافی بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی دیکھنے کی طاقت کم ہو رہی تھی، مگر ابھی بھی یہ ہمیں سونگھ کر اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ یہ اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اور بعض اوقات ہمیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں،
اور یقیناً دوستو یہ رچ اپنے بوڑھے دوست کو یاد کر روتا ہوگا جس نے اپنی اولاد کی طرح اس رچ کی پرورش کی تھی۔ اس کے علاوہ دوستو تلابشو کے بیٹے نے مزید بتایا کہ جب ہم چڑیا گھر میں اس کو لایا گیا تھا تو یہ ہم سے بہت زیادہ ناراض تھا، اور جب ہم اس کو چڑیا گھر میں ملنے آیا کرتے تو یہ ہماری طرف دیکھتا تک نہ تھا، یہاں تک کہ جب ہم اس کا نام بولتے تو بھی یہ مڑ کر نہ دیکھتا۔ دوستو اس کے علاوہ تلابشو کے بیٹے نے مزید بتایا کہ جب چڑیا گھر میں اس کو لایا گیا تو یہ ہم سے بہت زیادہ ناراض ہو گیا تھا، اور جب ہم اس کو چڑیا گھر میں ملنے آیا کرتے تو یہ ہماری طرف دیکھتا تک نہ تھا، یہاں تک کہ جب ہم اس کا نام بولتے تو بھی یہ مڑ کر نہ دیکھتا تھا۔ اس بوڑھے کی یاد میں اس کا مجسمہ بنوانے کے لیے کئی لوگوں نے حکومت تاجکستان کو کہا، یہاں تک کہ اس کو آنے والے لوگوں کے لیے زندہ رکھنے کے لیے آن لائن ووٹ بھی کر رہے ہیں، اور تو بعد میں لوگوں نے اس کے مجسمے بھی بنائے تاکہ حکومت ان کے اس مطالبے کو مان لے اور آنے والے دنوں میں اس بوڑھے کا مجسمہ اس رچ کے ساتھ دیکھنے کو ملے جس کو اس نے اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ اس ویڈیو کو دوستو لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں۔ دوستو اگلے ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔